نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا صاحب، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے ایک کلپ میں یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی آدمی کے کپڑوں کو پیشاب لگ جائے مرض کی حالت میں اور پیشاب کے قطرے اسے آتے رہیں تو وہ وضو کر کے نماز پڑھتا رہے. اب آپ اس میں یہ بتائیں کہ وضو کا تو آپ نے بتا دیا کہ اگلی نماز میں پھر وہ نیا وضو کر لے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کپڑے کتنی دیر تک چل سکتے ہیں جن کو پیشاب لگ جاتا ہے. جن کو یہ بیماری ہو جائے نا کہ پیشاب بہتا ہی رہے، ان کے بارے میں اگر میں نے کہا نا کہ وہ وضو تازہ کرے تو یہ بات درست نہیں. اگر ایسا کہا نہیں یہی ٹھیک. ایسے جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں نا، ہوائی خارج ہوتی رہتی ہے یا پیشاب وغیرہ جاری رہتا، ان کو اس بات کو بالکل بھول جانا چاہیے. ان کے لیے یہ وضو توڑنے والی کوئی شے نہیں. وہ سمجھے وضو قائم ہی قائم. کوئی اور بات ہو جائے نا پیشاب وغیرہ کی جو بیماری ہے اس کے علاوہ کوئی اور پھر کریں تازہ، ورنہ تازہ کی ضرورت نہیں. ان کا وضو قائم ہی. ان کے لیے یہ عذر بالکل کارگر. میں کوئی چیز نہیں، نہ کپڑوں کی فکر کریں. ایسے نیک لوگوں کا بھی امام مالک لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں حالانکہ میری رانوں پر بہہ رہی ہوتی ہیں لائن، پیشاب بہہ رہا ہوتا، تو ایسے لوگ اللہ کے ہم بالکل ایسے ہی پاک صاف ہیں جیسے تندرست آدمی. انہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور کپڑے بھی بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں. اگر ہو سکے 24 گھنٹوں کے بعد کوئی نئے کپڑے مل سکتے ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی پہنے رکھے نا اس کے لیے پاک ہی پاک. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. بہانہ نہ کوئی بنائے میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھ سکے ہونے سے جو ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے نا تو پھر وہ 3 دن ان کا خون بہتا رہا اور اسی طرح نماز پڑھتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ظالم حاکموں نے کوڑے مارے، روزانہ 10 بیت لگتے تھے نا، ان کو خون بہتا تھا. جب ان کو چھوڑتے تھے تو وہ پھر نماز پڑھتے تھے اور نماز میں بھی خون بہتا تھا. اتنے کوڑے اور ضربیں. تو کسی نے کہا کہ خون تو ناپاک ہے، آپ نماز پڑھ. جو سرکاری مولوی تھے عطر لگا کر بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر بھی تو نماز پڑھتا تھا، خون بہتا تھا. تو نیک لوگوں نے لکھا کہ جو امام نے مسئلے کے طور پر کہا، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے تمہارے عطر سے میرا یہ خون ہے اللہ کے ہاں زیادہ پیارا، تم آرام سے بیٹھے ہوئے، میں اللہ کی خاطر مار کھا رہا ہوں. اللہ کی بے شمار رحمت ایسے نیک لوگوں پر جنہوں نے ہم تک دین پہنچا. تو ہوا خارج ہوتی رہے، اس طرح خون بہتا رہے، کسی کا اس طرح پیشاب، وہ سمجھے میرے لیے سب معاف. کوئی اور سبب نہ ہو جائے وضو نیا کرنے کا، ورنہ خیر ہی خیر. کر لے نیا تو اس کی مرضی. جی، ایک دوست نے ہمیں پنڈی سے پوچھا ہے، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں نماز میں، باندھ لو یا چھوڑ لو، تم جیسے بھی نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکو، لیکن صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ افضل ہے. کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑے، بلکہ صحابہ کا بارے میں آپ بتاتے ہیں یا تابعین کے بارے میں. اب اس ایسی صورتحال میں باندھوں یا چھوڑوں، تابعین کے پیچھے جاؤں یا رسول اللہ کے پیچھے جاؤں؟ اس سوال میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو صاف کرنا ضروری. پہلی بات تو یہ ہے کہ باندھنے والے چھوڑنے والے سوائے بعض شرارتی لوگوں کے دونوں مانتے ہیں کہ نہ باندھنے سے نماز میں کوئی خرابی آتی ہے نہ چھوڑنے سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندھنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سینے پر باندھو، مگر صاف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ لٹکائے اور اس سے فضول حرکتیں نہ کرے، بالکل وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فلا باس، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پہلے تو مسئلے کو سمجھنا چاہیے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کہ اچھا ہی کام ہے اگر باندھ لے جو باندھتے ہیں. دوسرے کہتے چھوڑنا اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو ہم تک پہنچا نا ہماری کتابوں میں، اس میں یہی ہے کہ آپ باندھتے تھے، اس لیے ہمارا یہی خیال ہے کہ زیادہ بہتر باندھنا ہے. مگر اس کے ساتھ یہ خیال کرنا جیسے یہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں نا کہ صحابہ اور تابعین کیا، یہ بھی اسی لیے مشہور ہے کہ یہ نیم رافضی، یہ اہل حدیث بھی آدھے شیعہ ہیں کہ صحابہ کرام کی قدر انہوں نے گھٹا دی. وہ کیا سوچتے نہیں عقل کے اندھے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو رہے ہیں وہ تمہارے جتنی قدر بھی نہیں ان کی. کوئی شرم کرو. اگر وہ کوئی کام کرتے تھے ہمارے پاس نہیں لکھا آیا کہ حضور کرتے تھے مگر آپ کے ساتھی کرتے تھے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنا دین خراب نہیں کرتے. نماز جیسی چیز. اس لیے ابن زبیر جو ابو بکر کے نواسے ہیں، رسول اللہ کی سالی کے بیٹے ہیں، حضور کو اتنی محبت تھی
وہ اگر چھوڑتے تھے اور ان کے بعد تابعین جتنے ہمارے چوٹی کے بزرگ ہیں مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، جو ان چاروں اماموں سے پہلے تابعین، وہ سب کا ذکر ہے ہمارے ہاں بھی کہ لٹکاتے تھے، وہ پاگل تھے۔ تو اس لیے لٹکانا بھی کوئی غلط نہ سمجھے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ روایت کا کیا کہ ہم تک نہیں لکھنے میں آئی، جو صحابہ نے کیا اور تابعین نے، وہ پتہ ہے کہ منہ سے کہنے سے کہ حضور نے کیا، پریکٹیکلی جو کرنا زیادہ ثبوت ہے کہ انہوں نے اگر یہ دیکھا نہ ہوتا کیوں کر۔ اور امام مالک جن کی عمر ہی مدینے میں گزری اور عالم اہل مدینہ، وہ تو کہتے تھے کہ مکروہ ہے یہ باندھنا، جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں، چھوڑنا بہتر۔ تو اس لیے جھگڑا نہ کیا کرے، میری طرح کیا کریں، کسی نماز میں چھوڑ لیا، کسی طرح باندھ لیا، پھر بہت اچھا۔ اگر آپ نے ایک ہی کرنا، چلو باندھتے رہیں، مگر چھوڑنے والوں کو بھی کچھ نہ کریں۔ جی چلو یہ بات شروع ہوگی تو عام لوگوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں، سمجھا دوں میں آپ کو کہ ہاتھ چھوڑنا علامت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اختیار کا اس بات کرتا ہے، سمجھتا میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں خدا کی طرف سے، نہ میں تقدیر کا قیدی ہوں، مجھے اللہ نے فعل مختار بنا، میرے ہاتھ فری ہینڈ ہے، میں جو نیکی بری کروں گا بھگتوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑتا ہے کہ میرے باندھ نہیں دیے خدا نے، مجھے اس نے آپشن دیا، میں نیکی بھی کر سکتا ہوں بدی بھی۔ اسی لیے یہ کئی جو اہل بیت کے امام تھے وہ کہتے تھے باندھنا جو نماز کو تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جبر کی علامت ہے۔ یہ بنو امیہ ظالم جو تھے وہ کہتے تھے کہ کیا کریں یار، خدا نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، ہم نے کربلا کیا، مدینہ ادھر کیا کرتے، اللہ نے لکھ دیا۔ تو یہ جبر والے جو ہے نا باندھتے ہیں، جو قدر والے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ یہ تو علم کی بات کہ چھوڑنے والا مانتا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے، میں جو کروں گا نا وہ خود بھگتوں گا، میں مجبور نہیں۔ اس میں تو یہ رات ہے، جو چھوڑے یہ سمجھ کر چھوڑے انشاءاللہ درجے ہی درجے، جو باندھے وہ پھر بنو امیہ والا نہ سمجھے کہ میں مجبور ہوں، وہ اور سمجھے کہ جب ہم وعدہ کرتے ہیں، میرا اور کاشف کا کوئی وعدہ ہوتا تو سارے لوگ پھر صفقۃ الیاد رل جاتے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، عرب میں بھی تھا سٹ ہاتھ سے آپ دے، یہ ہاتھ پھر بڑھانا یہ کہ دایاں اللہ نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، اس کا بایاں کوئی نہیں، ہمارے بایاں ناقص ہوتے نا، اللہ کا بھی ہاتھ کو بایاں ہو تو کمزور ہی ہونا، کلتا جدائے زمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ اس لیے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، جب یہ باندھ لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ جو تو کہے گا ہم کریں گے۔ اس میں یہ راز ہے، یہ سمجھ کر کرو گے تو آسمان پر چلے جاؤ گے، بحثوں میں پھنسے رہو گے، نہ باندھنے والوں کو پتا کہ باندھنے کیوں۔ یہ عقد جو ہے، عقد کہتے ہیں گرا دینا، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپس میں گرا دے دی، فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں۔ چھوڑنے تقدیر کا قیدی ہونے سے رہائی ہے کہ ہم بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا۔ یہ آپ کو ایک علمی بات سمجھا دی، اگر کسی کے نصیب میں سیکھ لیں، اس لیے دونوں کام کر لیا کریں تو ٹھیک۔ صحابہ اور نیک لوگ یوں ہی نہیں کرتے تھے دونوں کام۔ مولانا صاحب، ہمیں بہت سی ای میل موصول ہوئی ہیں، اس میں آپ نے انہیں ایک کلپ کو آپ کے وہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسے وضاحت کر دیں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی، کہ آپ نے فرمایا دارالکفر میں رہنا حرام ہے، لیکن بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ میں دارالکفر میں آیا ہوں اور مقصد میرا یہاں تعلیم حاصل کرنا ہے، اور بہت سے کہتے ہیں میں یہاں پر آیا ہوں مقصد میرا یہاں پر حلال رزق کی تلاش ہے، میں کسی حرام کام میں نہیں پڑتا۔ ایک ساتھی نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تبلیغ کی غرض سے غیر مسلموں کو مسلم بنانے کا عزم لے کر آیا اور لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں یہاں پر آیا، اپنے ملک میں رہتے ہوئے میں بے نمازی تھا، یہاں نماز شروع کی، داڑھی رکھی، حرام سے اجتناب کیا، اور صرف میں اپنے رزق حلال کی تلاش میں اور تعلیم کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں نکال سکتے کہ ہم دارالکفر میں بھی رہیں اور ہمارے لیے کوئی آسانی بھی رہے ہر طرح سے؟ آپ گندگی کے تالاب میں گرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نے آپ کو بچا رہا ہے تو شاباش اللہ آپ کی مدد کرے۔ جو نیتیں آپ نے بیان کی نا کہ روزی کمانے کے لیے، یہ تو ایسی نہیں، تبلیغ والی ٹھیک ہے کہ اگر آپ بے بس ہیں، کوئی آدمی ایسے ملک میں مسلمان ہوا آپ کو نکلنے نہیں دیتا، ملک ویزا نہیں دیتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ وہ بچے اور عورتیں اور لوگ جو ہے نا وہاں ہی مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں کافر انہیں نکلنے نہیں دیتے، ان کا عذر مانا کہ وہ بے بس ہیں۔ یا یہ تبلیغ والی بات ٹھیک ہے کہ اگر اس نیت سے جائے، واقعی بہانہ نہ بنائے، وہاں اس بات میں لگا رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، پھر ٹھیک جی۔ روزی راضی وغیرہ کو نہ سوچیں، روزی ہر جگہ اللہ دیتا، باقی اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ طلب کرتے جانا تو اس کی تو حد ہی کوئی نہیں آئی، حرص کا کوئی خاتمہ نہیں، ڈھیروں کے ڈھیر بھی اکٹھے ہو جانا۔
مولانا اس میں یہ کچھ لوگ وہاں انجینئرنگ اور میڈیکل کی تعلیم لینے کے لیے جاتے ہیں جو خود ہمارے اپنے ملک میں بھی ناقص تعلیم ہے اس تعلیم کے مقابلے میں. چلو تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ ہم قبول کریں، مگر نیت یہی رکھیں کہ ان چیزوں سے ہم آ کر اپنے ملک کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت، پھر شاید اللہ تعالیٰ معافی کرے. عمر بھر گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں بچے بھی پھر بعد میں بے دین ہو جاتے ہیں. اور ہمارا نے تو بیٹا یہاں تک لکھا نا کہ جو مستعمل ہو ویزا لے کر بھی غیر اسلامی ملک میں جائے وہ اسے سال سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے اندر اندر لوٹنا چاہیے اسلامی ملک کی طرف. اثرات بد جو ہے نا اثر کر جاتے. بالکل صحیح. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں ایک دن یوٹیوب دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک مولانا صاحب جن کا نام ہے توصیف الرحمان، ان کو سننا شروع کیا تو انہوں نے مولانا مودودی کے خلاف بہت غلط اور سخت زبان استعمال کی ہے. آپ مولانا مودودی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے بھائی توصیف الرحمان کو، اسی طرح ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں، ان کو بس نا آپ ہی اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلے. ان کا کام سوائے اس کے دوسروں کو برا کہنے کے کوئی نہیں. ایسا کام غلط شروع کیا، کیا فائدہ، شیعہ یہ ہے، مودودی یہ فلانا، ہر وقت. اور یزید کے ہم اس کی صفائی دیتے ہیں کہ وہ بڑا ولی تھا، نیک تھا. اب مودودی سے ایسا آدمی جس نے ایسا کام کیا، یقین جانے بعض چیزوں سے اختلاف الگ بات ہے، ہم صحابہ کرام سے اختلاف کرتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ٹھیک، مگر اس زمانے میں جو دین کی خدمت اللہ نے اس بندے سے لی ہے کسی سے نہیں. آج آپ ہی کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کہ بچوں کو کیا پڑھائے، میں نے کہا رسالہ دین یادی پڑھا دو. اگر بنیادی باتیں دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین کیا، اللہ کیا، رسول کیا، قیامت کیا، تو دین کے بارے میں رسالہ دین یاد، چھوٹی کتاب مگر ہزاروں کتابوں پر باری. تو نیک کام تو کرے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، کچھ آ کے ٹانگ کھینچے اس کو برا کہیں. مگر یہ ہمارا سامنے آئی ہے کہ جب سے اسلام شروع ہوا نا، نیک بندے کی قدر نہیں کی ان مسلمانوں نے. مرنے کے بعد قبر اس کی پوچھتے ہیں، زندگی میں اس کو یہی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ فلاں فلاں. مولانا مودودی بہت اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. مجھے اس وقت وہ مصرے یاد آ رہے ہیں جو عبداللہ شاکر مرحوم نے لکھے تھے. مارشاء اللہ کے قیدی نظم لکھی، 16 صفحے کی تھی پنجابی زبان میں. مولانا کو سزائے موت دے دی تھی ان ظالموں نے اس وقت. تو اس نے یہ بات کہی، واہ سید سردار تیرے سر تیرا ہے سرداری دا، ورکا دیتا ہی تھال جوانا تو تاریخ نیاری دا، درکا ترکا ذرا نہ کیتا اپنی جان پیاری دا، تو پیغام زمانے تائیں دیتا بات بہاری. اب جو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کتابوں کو، ان کا کیا کریں؟ جب پوچھنے کو پڑھا ہے نہیں، سنی سنائی باتیں وہ ایسا ایسا. تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دی، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے. اللہ اکبر. میں جو پڑھے لکھے یورپین ممالک میں مسلمان ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی نے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے ایک کتاب لکھ دو جو ہم اسلامیات میں داخل نصاب کریں، تو پھر اس کے 3 حصے ہی مولانا لکھ سکے. وہ ایک ہی ہیں کتاب میں، 2 پھر بعد میں نہیں لکھے گئے، مگر وہ ہر بندے کو یہاں بھی پڑھنی چاہیے. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. تہذیب ہوتی کیا ہے، اس میں پھر جو ہے نا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا، بنیادی عقیدے کیا، یہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی یہ ہر پڑھے لکھے بندے کو پڑھنی چاہیے، پتہ تو چلے کہ اسلام ہے کیا. جی. ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ غوث کتب ابدال کون لوگ ہوتے ہیں، یہ صاحبان کس فرقے سے ہیں، آج کل یہ کہاں رہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ احادیث میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، برائے مہربانی ان کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یہ جتنے نام آپ نے لیے ان کا ذکر نہ قرآن میں نہ کسی صحیح حدیث میں، یہ باتیں کوئی نہیں. صرف ایک روایت میں ابدال کا ذکر آتا ہے، مگر وہ بھی صحیح نہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ابدال شام میں رہتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شام ہی تو علی سے لڑ رہا تھا، اگر وہ ابدال وہاں سے علی کا ساتھ دیتے جو خلیفہ، وہ شام میں کیا کرتے تھے، جھوٹا کیا اس کے. تو بس کوئی شے نہیں، مومن ہے، متقی ہے، محسن ہے، مسلم ہے، مومن ہے، یہ نام ہے. اور یا اللہ نے اولیاء اللہ کا، میں اور آپ سارے اگر کوئی ہم میں سے کہے میں اللہ کا ولی نہیں ہوں تو وہ اسلام سے نکل گیا. جس نے کہا میں اللہ کا ولی نہیں، سن لیں وہ کافر ہے. دشمن صرف خدا کے کافر ہے جو ایمان نہیں لائے. جو اسلام لے آیا اس کا جیسا نام مسلم ہے، مومن ہے، اسی طرح ولی اللہ کہ وہ اللہ کا دوست. اب دوستی معمولی بھی ہوتی، سرسری میرا کوئی گھوڑا ہوتا، جو جو نیکی میں بڑھتا جائے گا وہ اعلیٰ ولی بنتا جائے گا. ولی اس دن ہی بن جاتا جس نے کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنے والا اللہ کا دشمن نہیں ہوتا. حضور نے تو شرابی کے بارے میں کہا کہ ایک صحابی عادت بری تھی،
کئی مرتبہ پکڑا گیا، کوڑے مرے، تو کسی نے لعنت کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں لعنت کر دے ہو؟ یہ اللہ رسول سے محبت رکھ، آج بری ضرور ہے، یہ دشمن ہوتا تو جا کر کافر ہو کر نہ شرابیں پیتا رہتا، تو خواہ مخواہ نہ کہا کرو یہ غوث قطب عبدال، یہ کوئی حدیث نہیں، نہ کوئی اس کی بات ہے۔ اولیاء اللہ ٹھیک، ان میں سے جو اعلیٰ درجے کے ولی ہیں نا، وہ سارے سے ان کے اللہ کے نبی ہیں، وہ ساری امت کے اولیاء کے سردار ہیں، باقی اپنے اپنے اعمال کے مطابق جیسا عقیدہ درست ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا اللہ کا دوست۔ ایمان لانے کے بعد آ جاتا ہے لائن میں کہ اللہ کے دشمنوں میں شمار نہیں ہوتا، اللہ کے دشمنوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ اسی سے متعلقہ مولانا ایک دوست نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ نے ایک کلپ میں فرمایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، اور صوفیہ بھی کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے، صوفیہ کی کیا بنیاد ہے؟ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تھی، تحقیقی اور کھری بات بتا کر ممنون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو صرف کہا نا کہ اللہ کے ایک بندے سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، حدیث پاک میں حضور نے بتایا کہ اس کا نام خضر تھا۔ اب یہ بات کہ وہ نبی تھے، یہ ولی تھے، یہ ٹھیک ہے، کچھ علماء کچھ کرتے ہیں کوئی، مگر جو کچھ اس نے کیا نا، یہ عام ولی نہیں کر سکتا کہ قتل کر دے اپنے الہام کی وجہ سے یا دیواریں بناتا پھرے۔ اتنی جرت جو ہے نا، ولی کا الہام کتنا بھی ہو یقینی نہیں ہوتا، اس میں گنجائش ہوتی، شیطان ہی دھوکہ دے دے۔ نبی کی وہی ایسی ہوتی ہے، اور جو الفاظ بھی اللہ نے کہا نا آتانا من لدنا علم، ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم دیا تھا، یہ جہاں جہاں قرآن میں آیا ولی کے لیے نہیں آیا، نبی کے لیے، نبی کو خصوصی علم اللہ عطا کرتا۔ تو خضر نبی تھا، وہ زندہ ہے یا فوت ہوگا یہ بھی بات اختلافی، کچھ کہتے ہیں فوت ہو چکے ہیں، کوئی کہتے ہیں زندہ ہے، نہ ان کے زندہ ہونے سے دین کو کوئی نقصان ہے، نہ فوت ہونے سے، ثبوت نہیں کسی کے پاس، نہ ان کے مرنے کا نہ زندہ ہونے کا، اپنا اپنا اندازہ۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، بسم اللہ اگر وہ کہتے ہیں ہم کیوں جھٹلائیں، اسی دنیا میں پھر سے۔ میں نے ایک دعا بچے نے پہلے بھی جمع سے ریکارڈ کی ہے، وہ امام محب الدین تبری جو بیت اللہ شریف کے امام رہے، ان کا خان 200 سال بیت اللہ کے امام رہے، یہ بھی وہاں کے امام تھے، جنہوں نے پھر القراء لقاصد ام القرآ دی۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آوازوں میں کہا نا کہ وہاں عالم ملے تھے، میں 26 سال کا تھا، سید محمد مخدوم بخاری، بخارا سے ہجرت کر کے روسی انقلاب کے بعد آئے، سعودیہ میں رہتے، درس دیتے تھے، تو میرے ساتھ بات چیت سے خوش ہو گیا کہ اتنی عمر میں بچا، اور میرے ایک مسئلہ بتانے پر انہیں ماننا بھی پڑا، بخاری سے ان کے گھر سے نکال کر دکھائی، مان گئے۔ انہوں نے پھر یہ کتاب جو ہے نا القراء لقاصد ام القرآ، کہ جو مکہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ضیافت، ہر مسئلہ جو ہے نا کسی مسئلے کا اس میں درد ہے، صحیح ضعیف کی بات نہیں، اس بارے میں انسائکلوپیڈیا، انہوں نے اپنا نسخہ ہی مجھے دے دیا، لکیریں بھی لگی ہوئی، تو اس میں امام محب الدین تبری نے لکھا کہ کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں پیغمبر جو ہیں زمین پر جو زندہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حج کے موقع پر آتے ہیں، لوگ نہیں پہچانتے، وہاں پھر یہ زمزم پی کر ہی چلے جاتے ہیں، اور وہی ان کے لیے خوراک ہے، اسی سے سارا سال زندہ رہتے ہیں۔ تو دونوں جب ملتے ہیں پھر یہ پڑھ کر دونوں رخصت ہو جاتے ہیں۔ دعا بہت قیمتی، یہ بات صحیح ہے نہیں، دعا سینے پر لکھنے کی، بسم اللہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر الا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا، کوئی تکلیف کو اور خرابی کو نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ کے، بسم اللہ ماشاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، کسی کو کوئی نعمت بھی ملتی ہے وہ صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا، یہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ دونوں پیغمبر یہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، سال کے بعد پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور بہت نیک لوگوں کا یقین ہے کہ دو آسمان پر زندہ، ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام، دو یہ زمین پر زندہ، اور ان کا تو یہ کہنا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو اب تک زمین اور آسمان کی ساخت لپیٹ لی جاتی۔ ان نبیوں کی برکت سے قیام ہے کہ وہ آسمان پر ہیں دونوں، یہ زمین پر، ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ ان دونوں کا تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ ادریس کو بھی اللہ اٹھا کر لے گیا، اور یہ دونوں جو زمین پر الیاس اور خضر علیہ السلام، ان باتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف پوجا نہ شروع کر دی، مدد اللہ سے مانگے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے، میں نے ان پر فکس کور کروا دیا ہے، مجھے بتایا جائے کہ اگر مجھ پر غسل واجب ہو جائے تو کیا کروں؟ بالکل اسی طرح غسل کریں، کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نا اتارتا پھر یہ دانت بھی لوگوں نے لگوایا
کوئی استکلف کی ضرورت نہیں. صحیح ہاں اسی طرح وضو کرے غسل کرے ٹھیک ہی ٹھیک. صحیح. ایک ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچیوں کو بڑا تنگ کرتے ہیں کہ اگر انہیں نیل پالش لگائی کھرچ کر وضو کے وقت اتارے. اس سے تو بہتر یہ آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ ان کے لیے لگانا ہی حرام ہے. پھر بھی کوئی بات ہو لگا رہے اور پھر کھرچی پھر کوئی بات نہیں. بالکل اسی طرح وضو کریں پانی اوپر سے گزر جائے ٹھیک ہی ٹھیک. اگر کوئی کہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بچی ہاتھ دھوا اور وہ اسی طرح دھوا ہے نیل پالش کے ساتھ تو آپ مانیں گے کہ نہیں کہ اس نے ہاتھ دھو لے کے یا کہیں گے کھرچو ہاتھ ہی دھونے نا وضو میں بھی اور ویسے بھی. تنگ نہ کریں لوگوں کو بالکل. محمد عمران صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام کا وضو دوران جماعت ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک کلپ بھیج رہا ہوں جس میں مسجد نبوی کے امام کا وضو ٹوٹ گیا. انہوں نے لوگوں سے کہا یہیں کھڑے رہو, خود وضو کرنے گئے, واپس آئے اور نماز شروع کر دی. ایسی صورت میں کیا انہیں پیچھے سے کسی مقتدی کو آپ پکڑ کے آگے کر دینا چاہیے تھا یا پھر وہ نماز جو انہوں نے دوبارہ شروع کی ہے؟ اور مولانا آپ نے وہ کلپ دیکھ بھی لیا. میں نے کلپ دیکھ امام نے تو ٹھیک کیا. بعض والے جو کھڑے رہے نا اسی طرح ہاتھ باندھ کے وغیرہ یہ ان کی غلطی. انہوں نے جب کہا انتظار کرو تو یہ تھا کہ میں آ رہا ہوں وضو کر رہی. وہ نماز تو ختم ہو گئی نا جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور گئے. یا تو وہ کسی کو آگے کر دیتے یہ ٹھیک طریقہ تھا, کسی نمازی کو پکڑتے آگے کر دیتے. استخلاف کرتے ہیں اپنی جگہ کسی کو نائب بنا دیا, یا کوئی نمازی عقلمند ہو وہ آگے ہو جائے. یہ ساری صورتیں ٹھیک ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے ہیں. تو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا, یہ کہا کہ میں ہی آ کر پڑھاؤں گا, تو نماز تو ختم ہوگی. انہوں نے آ کر پھر نہیں شروع کیا, انہوں نے ٹھیک ہی کیا. یہ بعد میں جو نظر آتے ہیں نا ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے بیچارے, یہ ان کا اپنا سمجھ علم سے خالی ہونے کی نشانی. نماز ختم تھی, نماز نہیں رہی تھی جب امام چلا گیا, اور اپنا نائب بھی کسی کو نہیں بنایا. اور اس میں مولانا یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ وہ نماز ابھی شروع ہی کی تھی, انہوں نے اللہ اکبر کے چند منٹ بعد انہوں نے وہ نماز جو ہے وہ توڑی. اور نہیں یہ بیٹا جب اللہ اکبر کہا یہ نماز تو چل پڑی نا, پھر بے شک اسی وقت وضو ٹوٹ گئے, نماز میں ہو گئے نا دو. صحیح. اس میں وقفے کی کوئی بات نہیں, بس اللہ اکبر داخل ہو گئے دروازے میں, نماز چل. صحیح. ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ہاں شیعہ سنی کے نکاح کو بری نگاہ سے اب مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ امام یا اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر دے پکڑ کر, یا کوئی آپ ہی عقلمند آدمی آگے ہو جائے. اگر یہ دونوں نہ پھر اپنی اپنی شروع کر دیں, کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح. ہمارے ہاں شیعہ سنی کے نکاح کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میری بہن کا نکاح ایک شیعہ لڑکے سے اور اس کا نکاح میرے دوسرے بھائی سے, اس کی بہن کا میرے دوسرے بھائی سے ہوا ہے. ہم سنی ہیں اور دوسرے شیعہ. یہاں کے علماء کہتے ہیں یہ نکاح ہی نہیں ہوا. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نکاح ٹھیک ہے بھائی, جو بھی کلمہ پڑھتا یہ اہل کتاب سے تو کہے گزرے نہیں. یہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے ان کی بیٹیاں لے لو, یہ تو پھر کلمہ پڑھتے ہیں. کیوں ایسے فتوے دیتے؟ بالکل ٹھیک ہے نکاح. جنازہ بھی پڑھنا چاہیے, شیعہ فوت ہو یا سنی یا کوئی اور, کیوں نہیں پڑھنا. وہ آج جو لطیفہ پڑھا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ کنجری فوت ہو تو اس کا جنازہ پڑھے, تو شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں کنجریوں کو ان کا تو تم پڑھتے ہو, چودھریوں کا. اور اس بیچاری نے کیا قصور کیا کہ اس کا نہیں پڑھتے؟ جو جاتے ہیں نا حرامی بڑے بڑے چودھری مرد ہے مولوی, آپ آگے ہو کر پڑھاتے ہیں, اس کی باری کہتے ہیں اس کا پڑھیں گے نا. اب پڑھو, اللہ کے بندو آگے معاملہ اللہ کے ہاتھ. ہم خود ہی بیٹا لوگوں کو دوزخ بھیجتے رہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا. کوئی کرنے کی بات. بندہ سوچے میرے ہاں کتنے گناہ ہیں, میں آپ اتنا مجرم اور قصوروار, کیوں اللہ کے بندوں کے بارے میں فیصلے دیتا. ایک ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا یہاں مجھے یاد آیا جب پڑھتا تھا میں ہائی اسکول میں, میرے استاد تھے فارسی اردو کے, اللہ رحمت فرمائے. استاد وہ تھے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ, بہت قابل آدمی تھے. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ خواجہ حافظ شیرازی جب فوت ہوئے, اب فارسی میں ان کا دیوان اتنی بڑی کتاب ہے نظموں کی, زیادہ ذکر شراب کا ہی, شراب 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 ہی کہتے گیا. اب جس شراب کا ذکر کرتے تھے وہ تو اور ہی تھی, مگر لوگ سمجھتے تھے یہی شراب دنیا کی. مرزا غالب بھی کہتا ہے نا, ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے مینا و ساگر کا. شراب کا ذکر تو کرنا پڑتا ہے, نشہ کرتی ہے, مومن میں کو بھی اللہ کی محبت کا نشہ ہوتا ہے. تو جب فوت ہوئے نا تو مولوی حضرات نے کہا حافظ کا کوئی جنازہ نہ پڑے, یہ بہت قصوروار ہے شراب کا ذکر کیا. تو کسی نے کہا یار خواجہ حافظ جو تھا نا اس کے کلام میں یہ ایک بات تھی کہ اگر کتاب کھولتے تھے نا استخارے کے لیے,
دیکھنا میں کام کروں نا، اب بھی لوگ کرتے ہیں، لسان الغیب کہتے ہیں کہ وہ غیب کی زبان ہے، پہلے شعر میں ہی مطلب ہوتا، تو جب دیوان کھولا نا تو اس سرے پر دائیں طرف لکھا ہوا تھا قدم دریگ مدارت جنازہ حافظ، قدم دریگ مدارت جنازہ حافظ، کہ گرچہ پر گناست یہ روایت بھائی کہ حافظ کے جنازے سے قدم نہ پیچھے ہٹانا، بے شک یہ کتنا گناہ گار ہے، جنت کو جا رہا۔ لوگوں نے کہا جاؤ مولوی حضرات تم نے نہیں پڑھنا نہ پڑھو، ایسا بندہ جو پہلے ہی لکھ گیا، اس لیے ہے نا کسی کے بارے میں فیصلے نہ دو یہ گناہ گار ہے، اپنی طرف دیکھو کہ میرے گناہ کتنے چھپے ہوئے ہیں جو اگر ننگے ہو جائیں میرے پر لے کیا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ فضل و کرم فرمائے اللہ پاک۔